الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وقال في موضع آخر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیز ہو، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا ہے، اور ابو البشر کائنات کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جس مٹی پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو مٹی ہمیں نظر آتی ہے، براہ راست اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، پیدائش کے دو طریقے ہیں خدا پاک کی طرف سے۔ ایک پیدائش کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کا، اور دوسرا طریقہ اولاد آدم کا۔ اور اس میں آدم علیہ السلام کی اس پیدائش میں 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل کی ہیں، جن کو عناصر اربعہ کہا جاتا ہے۔ 4 چیزیں کون سی 4 چیزیں ہیں؟ ایک تو ہے آگ، دوسرے ہوا، تیسرے پانی، اور چوتھے مٹی۔ ان 4 چیزوں کے مجموعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ ان 4 چیزوں کو عناصر اربعہ کہا جاتا ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کم ہوتی ہے تو آدمی بیمار پڑ جاتا ہے۔ جیسے گرمی پڑ جائے آدمی کو تو ٹھنڈی دوائیں دی جاتی ہیں تاکہ برابر ہو جائے تو ساری چیزیں، اور اگر سردی پڑ جائے تو گرم چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ مزاج معتدل ہو جائے اس کا۔ اور اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز ایک چیز ختم ہو جاتی ہے تو اس کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے 4 چیزوں کا، آگ کا، پانی کا، مٹی کا، ہوا کا، ان 4 چیزوں کا انسان کے جسم میں ہونا، برابر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے براہ راست مٹی سے پیدا فرمایا، یہ پہلا طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ انسانوں کے پیدائش کا اولاد آدم کا ہے، یعنی اولاد آدم پیدا ہوتی ہے نطفے سے، اور نطفہ بنتا ہے غذا سے، اور غذا نکلتی ہے زمین سے، مٹی سے نکلتی ہے۔ اس اعتبار سے اگرچہ کہ براہ راست مٹی نہیں ہے، لیکن درمیان میں واسطہ ہے، جو واسطہ پہنچتا ہے مٹی ہی تک۔ جو بھی چیزیں پھل فروٹ کھاتے ہیں، غذائیں کھاتے ہیں، اناج روٹی چاول کھاتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری جو خوراک بنتی ہیں، غذا ہیں، وہ سب مٹی ہی سے نکلتی ہیں۔ وہ ہماری غذا بنتی ہیں، اور غذا کے ذریعے سے خون بنتا ہے، خون سے منی بنتی ہے، اور اس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیدائش کے 4 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں اور کر چکے ہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام۔ نہ آدم علیہ السلام کی کوئی ماں ہے، نہ آدم علیہ السلام کو کوئی باپ ہے۔ اللہ نے بغیر ماں باپ کے براہ راست مٹی سے ان کو بنایا ہے، مٹی کا پتلا بنایا گیا،
اس میں عناصر ارواح شامل کیے گئے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، پھر اس میں جان ڈالی گئی، وہ بالکل زندہ انسان بن گئے، اس میں روح ڈالی گئی تو زندہ انسان بن گئے۔ تو یہ پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، اور کیے ہیں، اور آج بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ماں کے بھی انسان کو پیدا کر سکتے ہیں، کیے ہیں، جیسے کہ بی بی حضرت حوا، آدم علیہ السلام کی کوئی ماں باپ دونوں بھی نہیں ہیں، اور حضرت حوا کے ماں نہیں ہیں، براہ راست آدم علیہ السلام کی ہی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا ہے۔ دو شکلیں۔ اور تیسری شکل پیدائش کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور پیدا کیے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام براہ راست ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور بالکل باپ کا واسطہ ہی درمیان میں نہیں ہے۔ حضرت بی بی مریم، نہ ان کی کوئی شادی ہوئی، نہ کسی مرد نے ان سے ملاقات کی، قرآن نے اس کی وضاحت بیان کی ہے۔ براہ راست اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ بی بی مریم کے پیٹ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تیسری شکل کے بغیر باپ کے پیدائش۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرد و عورت کی ملاقات کرنے کے نتیجے میں پیدا کرتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ذہن اس کو قبول کرتے ہیں کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ مرد و عورت کے میاں بیوی کی ملاقات کے نتیجے میں ہوتی ہے، ہماری عقل اس کو تسلیم کرتی ہے۔ لیکن جیسے اس چیز کو ہماری عقل تسلیم کرتی ہے کہ شوہر بیوی کی ملاقات کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے بغیر ماں کے بھی اولاد ہو سکتی ہے، بغیر باپ کے بھی ہو سکتی ہے، اور بغیر ماں باپ کی ملاقات کے بھی ہو سکتی ہے، بغیر ماں باپ کے بھی ہو سکتی ہے۔ ان چاروں چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بھی قادر تھے، آج بھی قادر ہیں، اور آئندہ بھی قادر ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو ہے سب سے خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں پوری دنیا کے اندر، ان تمام مخلوقات کے اندر سب سے خوبصورت اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کو سورہ والتین کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ابتدائی آیات میں 4 چیزوں کی قسم کھا کر اسی مضمون کو بیان کیا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ایک تو یہ کہ انجیر کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، انجیر کے درخت کی، اور دوسرے زیتون اور زیتون کے درخت کی قسم کھائی، اور تیسرے ایک بہت ہی بابرکت پہاڑ کی قسم کھائی جس کو کوہ طور کہا جاتا ہے، اور چوتھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا مقام بھی ہے، اور اپنے زندگی کے 52-53 سال حضور مکہ میں رہے۔ حضرات مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ ان 4 چیزوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدائی آیات میں اس لیے کھائی ہے کہ یہ 4 چیزیں بڑی کثیر البرکت ہیں۔ کثیر البرکت کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 چیزوں میں اللہ تعالیٰ بڑی برکت رکھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، کچھ مالی وسعت اگر ہمیں اللہ پاک عطا فرما دے، تو جو 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، انجیر اور زیتون، اس کا استعمال اپنے غذاؤں میں کیا جائے۔ روزانہ ایک انجیر کیوں نہ خود کھائیں، اپنے اولاد کو کھلائیں۔ طبیعت کے اوپر، صحت کے اوپر اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور آدمی اس سے صحت مند ہوتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا علاج اس انجیر کے اندر موجود ہے۔ قدرت کا ایک گویا کہ خزانہ ہے یہ وٹامنس کا۔ اگر اللہ توفیق دے، مالی وسعت عطا فرما دے، تو ضرور اپنے غذا میں صبح ایک دانہ کیوں نہ ہو انجیر ضرور کھایا جائے، اور اپنے بچوں کو کھلایا جائے۔ اس میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے، قرآن میں اس کے کئی جگہ پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور دوسری چیز زیتون، زیتون کے پھل بازار میں بھی مل جاتے ہیں، اس کا مربع بھی ملتا ہے، اور خاص طور پر زیتون کا تیل بھی ملتا ہے۔
اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے، کھایا جاتا ہے، اپنے بدن پر مالش بھی کی جا سکتی ہے۔ بہت ساری بیماریوں کا علاج اللہ پاک نے زیتون میں رکھا ہے۔ اللہ توفیق دے، مالی وسعت اگر اللہ پاک عطا فرما دے تو زیتون کا تیل اور زیتون کا پھل ضرور استعمال کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو کروانا چاہیے۔ یہ دو چیزیں، ایک تو انجیر اور دوسرے زیتون، یہ دو چیزوں کی قسم اللہ پاک نے سورہ التین میں کھائی۔ اور تیسرے کوہ طور کی، وہ طور سینین، طور کوہ طور، وہ عظیم بابرکت پہاڑ، جس پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے تجلی دکھوائی، اور اسی پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی، اور وہیں پر آسمانی کتاب بھی عطا فرمائی تھی۔ بڑا کثیر برکت ہے وہ پہاڑ۔ اور چوتھی چیز شہر مکہ، جو پوری دنیا کی ناف ہے، اور پوری دنیا کے شہروں میں سب سے زیادہ بابرکت، سب سے مقدس شہر ہے مکہ مکرمہ۔ اگرچہ کہ وہ پہاڑی علاقوں کے اندر شہر مکہ واقع ہے، لیکن انسانوں کے ضرورت کی ہر چیز پوری دنیا میں سب سے پہلے اگر پہنچتی ہے تو مکہ مکرمہ میں پہنچتی ہے۔ بہت بڑا شہر ہے، دنیا کا سب سے صاف ستھرا بابرکت شہر ہے۔ ان چار چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ اگر یہ ہماری ناک یہاں ہے، اگر یہاں پیچھے ہوتی تو، اگر یہ کانوں کی جگہ اگر کان پیٹ پر لگے ہوتے تو کتنا بدنما نظر آتا۔ یہ منہ یہاں کے بجائے اگر یہاں ہوتا پیچھے کی طرف تو کتنی مشکل ہوتی کھانے کے لیے۔ ان پیروں کی جگہ ہاتھ ہوتے، ہاتھوں کی جگہ پیر اگر ہوتے تو کتنی پریشانی کی بات تھی، نیچے سے کھانا پڑتا تھا۔ یہ آنکھیں یہاں کے بجائے اگر یہاں کانوں کی جگہ آنکھیں ہوتی اور آنکھوں کی جگہ کان ہوتے تو کتنی زیادہ بدنمائی نظر آتی۔ لیکن خدائے پاک نے ایک انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے 18,000 مخلوقات میں سب سے خوبصورت بنانے کے لیے جو چیز جہاں لگانے سے اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہو سکتا تھا وہ چیزیں وہیں پر فٹ کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ناک جہاں لگانے سے خوبصورتی میں اضافہ ہو سکتا تھا، اللہ نے ناک کو وہی لگایا ہے۔ آنکھوں کو جہاں لگانے میں انسان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکتا تھا، آنکھیں وہی لگائی گئی ہیں۔ کان جہاں لگانے میں انسان کا فائدہ اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکتا تھا، کان وہیں پر لگائے گئے۔ ہاتھوں کو جہاں ہونا چاہیے تھا، پیروں کو جہاں ہونا چاہیے وہیں پر فٹ کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہو سکے۔ اس وقت مجھے ان آیات مبارکہ کے ضمن میں امام قرطبی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، خلیفہ ابو جعفر منصور کے زمانے کا۔ وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، میں سناؤں تو جہاں ہمارے معلومات میں اضافہ ہوگا وہیں پر عمل کا ذوق اور شوق بھی پیدا ہوگا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور خلفاء راشدین کے زمانے کے بعد ایک مسلمانوں کا خلیفہ گزرا ہے۔ ابو جعفر منصور کے زمانے میں ان کے دربار کا ایک خاص آدمی تھا جس کا نام عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی تھا۔ وہ ایک مرتبہ رات کے تاریکی میں چاند کی روشنی میں اپنے بیوی کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور 14ویں کا چاند ہے، انتہائی روشن چمک رہا ہے، چاند نورانیت اس میں مکمل طریقے سے ہے۔ کبھی وہ چاند کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے۔ اسی دوران مذاق میں شوہر عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی نے اپنی بیوی سے یہ کہنا شروع کر دیا، بیگم انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، کہ بیگم یہ چاند جو نظر آ رہا ہے اگر اس چاند سے زیادہ خوبصورت اگر تم نہیں ہو تو تم کو 3 طلاق۔ مذاق میں کہہ دیا۔ یہ سننا تھا شوہر کی زبان سے، بیوی چونکہ پڑھی لکھی تھی، شریعت و سنت کی جاننے والی تھی،
فوراً اٹھ کر پردے میں چلی گئی، اب تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں، تم نے 3 طلاق مجھے دے دی ہے۔ عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی نے پوری رات بڑی بے چینی اور بڑی پریشانی میں تکلیف میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی فوراً خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد یہ کہنا شروع کیا کہ رات میں اس قسم کا واقعہ میرے ساتھ میں پیش آیا ہے۔ چاند کی روشنی میں ہم دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے مذاق میں بیوی سے کہہ دیا کہ بیگم تم اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تم کو 3 طلاق ہیں۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے شہر کے سارے فقہا اور علماء کو بلایا۔ بلانے کے بعد اپنے دربار کے خاص آدمی عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی کا مسئلہ ان کے سامنے رکھا کہ اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے، جواب دیجیے کہ ان کی بیوی کو طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو تقریباً اس زمانے کے اہل علم علماء اور فقہا نے یہی جواب دیا کہ چاند سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ خوبصورتی میں اگر کسی چیز کی مثال کسی سے دی جاتی ہے تو چاند سے دی جاتی ہے۔ اللہ کے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت چاند کو سمجھا جاتا ہے۔ علماء کی مجلس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ سب نے تو جواب دے دیا تھا، سب علماء نے اور سب فقہا نے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے کہا کہ آپ بھی کچھ بولیے، آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ جو عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ بھی اظہار خیال کیجیے، آپ بھی اپنے رائے دیجیے کہ طلاق واقع ہوگی عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی کی بیوی کو یا نہیں ہوگی، جواب دیجیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تعوذ تسمیہ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہی سورہ والتین تلاوت فرمائی۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ خلیفہ ابو جعفر منصور سے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر کے کہنے لگے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد کے امیر المؤمنین، ٹھیک ہے ان علماء اور فقہا نے یہ جواب دے دیا ہے، لیکن قرآن پاک ہے یہ جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک اپنے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حسین و جمیل کسی مخلوق کو اگر بنائے ہیں تو وہ انسان کو بنائے ہیں۔ اور عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی کی بیوی بھی انسان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چاند بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور انسان بھی ایک اللہ کے مخلوق ہے۔ تو ان تمام مخلوقات میں 18,000 مخلوقات میں سب سے خوبصورت جو ہے انسان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی کی بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی، وہ اپنے گھر جائیں، اپنے بیوی کے ساتھ میں زندگی گزاریں۔ بہرحال جواب دے دیا، عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی اٹھ کر اپنے بیوی کے پاس چلے گئے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم 2 چیزیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی موڑ میں ہو اپنے بیوی کو کبھی لفظ طلاق اپنے زبان سے نہ نکالے، نہ 1 کا تذکرہ کرے، نہ 2 کا، نہ 3 کا، کبھی بھی طلاق کا تذکرہ نہ کرے۔ جیسے رشتہ جوڑا جاتا ہے تو خاندان کے معتبر لوگوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، اپنے امام صاحب سے رائے مشورہ کیا جاتا ہے۔ کبھی اگر رشتہ توڑنا ہو تو خود اکیلا شوہر اس کا فیصلہ نہ کرے بلکہ خاندان کے بڑے لوگوں کو درمیان میں رکھے، اپنی تکلیف اپنی پریشانی دونوں میاں بیوی کی آمدن خاندان کے بڑے لوگوں کے سامنے رکھے، امام صاحب سے عالم صاحب سے اس تعلق سے مشورہ کرے، اس کے بعد رشتہ توڑنے کا فیصلہ کرے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری چیز یہ کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو مذاق میں بھی اگر طلاق کا لفظ بول دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے مذاق میں کہے، چاہے غصے میں کہے، چاہے نشے کی حالت میں کہے، چاہے فون پر کہے، ہر حال میں، چاہے غائبانہ طور پر کسی اور کے سامنے کہے، اپنے دوست کے سامنے کہہ دیا مذاق میں لگ جاؤ میں اپنے بیوی کو 3 طلاق دے رہا ہوں، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔
نہ دوستوں کے سامنے، نہ بیوی کے سامنے، نہ اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی حال میں لفظ طلاق کا تذکرہ اپنے زبان پر نہ لائے۔ اور اگر واقعی اس قسم کے اپنی بیوی سے تکلیف ہے، پریشانی ہے اور دونوں کی نہیں بن پا رہی ہے تو خاندان کے بڑے لوگوں کو جیسے رشتہ جوڑتے وقت سامنے رکھا گیا تھا بات چیت میں، اسی طریقے سے توڑتے وقت بھی خاندان کے بڑے بزرگوں کو سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد امام صاحب سے مشورہ کیا جائے، اس کے بعد پھر رشتے کو توڑنے کا فیصلہ کیا جائے۔ اپنے بیوی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنا چاہیے، اچھا تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ کبھی وہ غصے میں ہے تو شوہر کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے، اور اگر شوہر غصے میں ہے تو بیوی کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے، اور دونوں میں غصے میں آ جائے تو وہی نوبت پیش آ جاتی ہے جو نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین۔ بچپن میں کیسا رہتا ہے انسان، جوانی میں کس قدر طاقتور، صحت مند، خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان بڑھاپے کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے، بوڑھا ہونے لگتا ہے تو آئے دن بالکل بوڑھا سے بوڑھا، بدصورت سے بدصورت ہوتے چلا جاتا ہے۔ چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، کانوں کو کم سنائی دیتا ہے، آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے، سلیقے سے بولا نہیں جاتا، سلیقے سے راستہ چلا نہیں جاتا، جسم کی جلد خراب ہو جاتی ہے، چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، کانوں کے سماعت ختم ہو جاتی ہے۔ آئے دن انسان جتنا جوانی میں بچپن میں خوبصورت تھا اتنا ہی زیادہ بڑھاپے میں جو ہے نیچے سے نیچے آتا چلا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، نیچے سے نیچے آنا انسان شروع ہوتا ہے، یعنی بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی زیادہ بدصورت انسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک آگے فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غیر منقطع اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیا مطلب غیر منقطع اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں؟ جو صاحب ایمان ہیں اور وہ لوگ اعمال صالحہ کرتے اپنے صحت کے زمانے سے، اپنے جوانی کے زمانے سے، کبھی عبادات سے، کبھی طاعت سے، کبھی تلاوت سے، کبھی ذکر و اذکار سے اپنے آپ کو غافل نہیں رکھے تھے، لیکن آج بڑھاپے کی وجہ سے وہ سارے اعمال نہیں کر پا رہا ہے جو جوانی میں کیا کرتا تھا۔ آج ضعف اور کمزوری کی وجہ سے وہ اعمال نہیں کر سک رہا ہے جو قوت اور طاقت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فرشتوں یہ میرا بندہ آج ضعف اور کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ اعمال نہیں کر رہا ہے جو جوانی میں کیا کرتا تھا۔ اے فرشتوں میرے اس بندے کو جو ضعیف ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اس بندے کے نام اعمال میں وہ اعمال کا بھی اجر و ثواب لکھا جائے جو اپنے جوانی میں بڑے اہتمام سے کیا کرتا تھا، اپنے طاقت و قوت کے زمانے میں پابندی سے جو اعمال کیا کرتا تھا، آج بڑھاپے، ضعف اور کمزوری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، ان سارے اعمال کا اجر و ثواب اس آج کی کمزوری کے زمانے میں، بڑھاپے اور بیماری کے زمانے میں سارا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے خدا پاک کی طرف سے۔ لیکن جو لوگ صرف بڑھاپے میں مسجد کے کھوٹے بنتے ہیں، جوانی کو لاابالی پن میں گزار دیتے ہیں، خدا کے گھر میں نہیں آتے، اللہ کے بابرکت کلام کو نہیں پڑھتے، کوئی عبادت نہیں کرتے، بڑھاپے کے اندر اپنے کمزوری اور بیماری کے دنوں میں جو کریں گے وہی لکھا جائے گا۔ لیکن جو نوجوان ہمارے صحت کے زمانے میں بھی عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، اپنے ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو ایسے نوجوان بڑے قابل مبارکباد ہیں۔ بڑھاپے میں ان اعمال کے نہ کرنے کے باوجود ان کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا رہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اور جوانوں سے درخواست کروں گا کہ جوانی کی عمر سے اللہ کی عبادت کا ذوق بنائیں، شوق رکھیں، تلاوت کا معمول رکھیں، اللہ کی یاد میں کچھ نہ کچھ وقت گزارا کریں،
لوگوں کے کام آیا کریں، لوگوں کے معاون بنیں، لوگوں کا ہاتھ بٹھائیں، نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ گناہوں سے ایسے ہمیں نفرت ہونا چاہیے جیسے کہ اپنے پاخانے سے، اپنے غلاظت سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ حالانکہ خود کے پیٹ سے نکلی ہوئی گندگی ہوتی ہے، لیکن باہر نکلنے کی کتنی اسے نفرت ہوتی ہے اس چیز سے۔ تو گناہوں سے نیک نوجوانوں کو ایسے ہی نفرت ہونا چاہیے۔ جیسے بھی گرما کا زمانہ چل رہا ہے، بہت سارے پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے۔ اس زمانے کے اندر پیاسوں کو پانی پلانا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ خاص طور پر آج کل چونکہ بڑے گرمی اور دھوپ بڑے شباب پر ہے، اور حکومت وقت کی طرف سے بھی خاص طور پر سارے ہی لوگوں کو اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ 10-11 بجے سے لے کر 4 بجے تک اپنے گھروں کے باہر نہ رہیں، بلکہ سائے میں رہیں، اپنے گھروں میں رہنے کی کوشش کریں۔ اور اگر 10 سے 11 بجے سے لے کر 4 بجے کے درمیان آپ گھر کے باہر رہتے ہیں اور یہ شدت کی دھوپ سے اگر متاثر ہو جاتے ہیں، پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، تو اس دھوپ اور شدت کے زمانے کے اندر جسم کے اندر کا پانی بھی سوکھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زمین کے اندر جو پانی ہے وہ پانی میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو بھائی یہ جو زمانہ، اور اس زمانے میں نل کو جو پانی آ رہا ہے وہ تقریباً ہر 2 دن کے بعد پانی آتا تھا، آج ہر 4 دن کے بعد پانی آ رہا ہے۔ آئندہ نہیں کہا جا سکتا کہ 5 دن کے بعد یا ہفتے میں 1 مرتبہ نل کو پانی آئے گا۔ گلیوں میں دیکھا جا رہا ہے، بعض لوگوں کی شکایت بھی آ رہی ہے کہ جن لوگوں کے نلوں کو پانی آتا ہے خود وافر مقدار کے اندر پانی وہ اپنا ضائع کر رہے ہیں، روڈوں کو بھی دھو رہے ہیں، گاڑیوں کو بھی دھو رہے ہیں، چھنکا بھی ڈال رہے ہیں، اور پانی یوں روڈوں پر نالیوں بہا دیا جا رہا ہے۔ بعض وہ غریب لوگ بیچارے جن کے پاس نل نہیں ہے، یا ان کا تھوڑا چڑھاؤ پر مکان ہونے کی وجہ سے ان کے نلوں کو پانی نہیں آتا، وہ اپنے ہاتھوں میں مٹکے اور بھانڈے لے کر در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کے نلوں کو پانی آتا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے نل کو ٹوٹی پٹائیں۔ بعض گلیوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ رات میں 3 بجے نل کو پانی آتا ہے، یہ رات میں بالکل نیند میں ہوتے ہیں، رات میں 3 بجے سے لے کر صبح 6-7 بجے تک ان کے نل کا پانی یوں ضائع ہو رہا ہے، ہزاروں لیٹر پانی ضائع ہو رہا ہے، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ایک ایک مٹکا پانی کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان تمام لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو چاہیے کہ گرما کے زمانے ہر موسم میں ہی ویسے اپنے نلوں کو ٹوٹی پٹایا جائے، ضرورت کے مطابق پانی استعمال کر لیا جائے، اسٹاک کر لیا، بھر لیا جائے، بعد میں ٹوٹی بند کر دی جائے، تاکہ نل کے ذریعے سے، پائپ لائن کے ذریعے سے دوسروں کے مکانوں تک اور دوسروں کے نلوں تک بھی پانی پہنچ سکے۔ اسی طریقے سے ہفتے میں 4 دن 5 دن کے بعد نل آنے کی وجہ سے جن کے گھروں میں بور نہیں ہے وہ پانی کے لیے بڑے پریشان ہو رہے ہیں۔ جن کے گھروں میں بور ہے، پانی کا انتظام ہے، تو ایسے غریب لوگوں کے لیے اپنے بور سے، اپنے نل سے اگر پانی دے سکتے ہوں تو بڑے اجر و ثواب کا کام ہے یہ، کہ اپنے ایسے بھائیوں کو جن کے پاس پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے ان کو پانی دیا جائے، پینے کے لیے پانی دیا جائے، استعمال کے لیے پانی دیا جائے۔ یہ گرما کے زمانے کی بڑی عبادت ہے، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں اپنے نلوں کو چیک کر لیں۔ بے شمار مکانات ایسے ہیں جن کے مکانات میں نلوں کو بالکل ٹوٹی نہیں ہے، صبح 3 بجے سے پانی صبح 7 بجے یوں ضائع ہو جاتا ہے، نالی میں پانی بہ جاتا، ہزاروں لیٹر پانی ضائع ہو جاتا، برباد ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے سخت گناہ کی بات ہے۔ میں فرمان یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا آپ کے سامنے سناؤں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ لوگوں، تم کسی دریا و نہر کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہو تو بھی پانی زیادہ استعمال مت کرو۔ حالانکہ دریا کے کنارے بیٹھ کر ہم وضو کریں گے تو ہمارے وضو کا سارا پانی دریا ہی میں گرے گا، لیکن حضور فرماتا ہے یہاں پر بھی تم پانی کا استعمال زیادہ مت کرو، پانی کا اسراف یہاں پر بھی زیادہ مت کرو۔ کیوں نہ کرو؟ اس لیے کہ یہاں پانی زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے تمہاری عادت بن جائے گی پانی زیادہ خرچ کرنے کی، اور پھر تم گھر جا کر بھی ایسی حرکت کرو گے جو کہ گناہ کی بات ہے۔ اس لیے اس موسم گرما کے اندر پیاسوں کو پانی پلایا جائے، ضرورت مندوں کو پانی دیا جائے، اور خاص طور پر گرما کے دنوں کے اندر اپنے آپ کی، اپنے بچوں کی بھی خاص طور پر حفاظت کی جائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.